اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو بزرگو، آج کا خطبہ میں ایک خاص اخلاق اور اعلیٰ کردار اور مروت اور غیرت کی دعوت دی گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ انسان کو اخلاق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے اور مہمان کے اکرام میں اپنی جانب سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو ان کے اکرام میں انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ حدیث کی آئی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا احترام کرے، مہمان کو رسپیکٹ دے، مہمان کو جو ان کا مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے عزت و شرف بخشے۔ یہ تو ہوا مثبت۔ منفی یہ ہوا کہ مہمان کی توہین نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ مہمان سمجھے کہ یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ مہمان سمجھے کہ یہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور میری توہین کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، اور گویا کہ میں غلط آ گیا اس کے گھر یا غلط وقت پہ آ گیا میں، جی ایسی کوئی فیلنگ مہمان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب دو شکلیں دوستو، یا تو آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں یا آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، تو اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کو بھی گھر والوں کے جن کے ہاں گئے ان کے احترام میں کوئی کسر ہم کو نہیں چھوڑنا، ان کے گھر جا کر کے ان کو ہم کو ذلیل نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا، اور جن کے گھر ہم گئے ان کو چاہیے کہ مہمان آنے والے کا احترام کریں۔ اس تمہید کے بعد آج کے خطبے میں جو ایک خاص بات کہی گئی وہ آج کل عام ہو گئی ہے، اور یہ خطبہ جتنے دوست سن رہے ہو یہاں پر سب اپنے اپنے گروپ میں جتنا زیادہ بھیج سکتے ہو اس کو بھیجو، لے لینا افضل بھائی سے یا جو لوگ اس کو بھیجتے ہیں۔ آج ایک خطبے میں آیا کہ لوگوں میں اب ایک بیماری آ گئی ہے۔ بیماری کیا آ گئی کہ مہمان آپ کے گھر آیا، جی وقتی طور پر تو سلام کلام ہوا اور مہمان بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے موبائل میں مشغول ہو گئے۔ مہمان اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے گا، خبر خیریت پوچھے گا، عزت دے گا، احترام کرے گا، تو جتنے لوگ حاضرین مجلس بیٹھے رہتے ہیں سب اپنا اپنا موبائل لے کے یہ آج کے خطبے میں آیا، اور یہ خطبہ پورے امارات میں آج پڑھا گیا ہے، جی تو یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ یہ اکرام کے خلاف ہے۔ نہ تو آپ کسی کر کے گھر جائیے تو موبائل میں حرکت شروع کر دیجئے، یہ بیماری ہو گئی آج کل۔ ہمارے پاس بڑی بڑی شکایتیں آتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں بیچاری کہ مولانا میں ترس جاتی ہوں پوری رات کہ میرا شوہر میری طرف مخاطب وہ پوری رات موبائل میں لگا رہتا ہے۔ ہاں ہنسو مت بیٹھ دوستو،
اس لیے زندگی عذاب بن گئی، طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، افسوس کی بات ہے زندہ بیوی کو انسان چھوڑ کے موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ کیا عذاب الہی مسلط ہو گیا، مجھے نہیں معلوم، جی مجھے نہیں معلوم بھائی دوست، بڑے المیہ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا، میں دیکھتا ہوں دوستوں کو، میں جو آتا ہوں نا گھر سے، تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر، اور مسجد میں موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ کے گھر میں آ کر کے بندہ اللہ کا اگر نہیں ہوا تو بازار میں جا کر کے وہ ذکر کرے گا؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ قرآن کریم نے بڑی زبردست ایک شکایت کی ہے آپ لوگوں کی، اللہ کا قرآن ہے بھائی، تو وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کا رسپیکٹ کرنا چاہیے لوگوں نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ یہ آیت بطور شکایت کے یہودیوں کے لیے آئی کہ یہودیوں نے اللہ کا احترام نہیں کیا، لیکن اب مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھو، اب تو میں نے ایک دن دیکھا کل پرسوں کہ ایک آدمی کے پاس 3 موبائل ہیں۔ ارے بھائی، بیوی ایک نہیں سنبھل رہی ہے، تم سے موبائل 3 رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اکثر دوستوں کے پاس 2 رکھا ہوا ہے موبائل، یہ کیا چکر ہے دوستوں؟ تو آج کا خطبہ آیا کہ مہمان اگر آپ کے گھر آ جاتا ہے تو جتنی دیر مہمان آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا، یہ رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو بریانی کھلا دیے، یہ ہے، لیکن وہ تو بیچارہ آ رہا ہے کہ کوئی اپنا غم آپ کو سنائے یا آپ کے غم میں شریک ہو۔ موت ہو جاتی ہے، تعزیت میں جاتے ہیں، ہم بھی ایک جگہ گئے، مجھے بڑا دکھ ہوا، نام نہیں لوں گا، صاحب کے گھر موت ہوئی ہے، جنازہ بھی رکھا ہوا ہے، اور دیکھا میں نے وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تعزیت میں آئے ہوئے ہیں، سب موبائل میں لگ کر کے گیم کھیل رہے ہیں۔ ایون گھر کے ان کے بیٹا اور بیٹیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی گھر میں باپ کا جنازہ رکھا ہوا۔ یہ دبئی کی بات ہے، دبئی کی۔ جی کیا وقت آ گیا دوستو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، آپ اتنے بڑے غافل ہو گئے۔ تو آپ کے گھر اگر کوئی آتا ہے دوستو تو اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھائیے، موبائل کو 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جی موبائل آپ کی سہولت کے لیے ہے، موبائل آپ کے ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے موبائل کو اپنا ٹینشن اور ڈپریشن بنا لیا، بس کڑ آیا پڑ ہوا، ارے یہ کیا ہوا یار؟ لوگوں کو دیکھتا ہوں بے چین ہو جاتے ہیں۔ میں تو مسجد کا امام ہوں، دیکھتا ہوں یہاں ایک میسج آیا اور لوگ پہلی سب سے اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ بتاؤ، دجال بھی اللہ کی قسم مسجد میں نہیں آئے گا وہ۔ جی دجال جب آئے گا نا تو مسجد میں اس کو کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کو، اس کو پتہ ہی اللہ کا گھر ہے۔ لیکن یہ ایسا دجال آ گیا ہے کہ جو آپ کو مسجد میں سے آسانی سے اٹھا کر کے باہر لے کے جاتا ہے۔ جی ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے کسی دوست کو دیکھا کہ سلام پھیرا اور بات کر رہا ہے، تو میں نے تالی ماری یہاں پر زور زور سے۔ جی تو اللہ کے گھر میں اللہ کا تو احترام کرو دوستو۔ حدیث کے اندر ہے کہ مسجد کائنات عالم میں سب سے اچھی جگہ ہے۔ کیوں اچھی جگہ بتائی گئی؟ کہ دنیا کا جھمیلا یہاں نہیں ہے، غفلت انسان کو یہاں نہیں ہوتی، یہاں آ کر انسان اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر مسجد میں بھی آ کر کے اگر ہم پر غفلت مسلط رہی تو پھر کیا بات ہوگی دوستو؟ تو انشاءاللہ اس کا دھیان دیجیے کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا احترام، جہاں کھانا پلانا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ وہ جتنی دیر بیٹھے آپ اس کے ساتھ گفتگو کیجئے، بات کیجئے، خبر خیریت پوچھئے، اس کے فیملی کے حال احوال لیجئے، اپنے فیملی کے حال احوال لیجئے۔ وہ بیچارہ منتظر ہے کہ یہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے۔ اب اس کی تو کچھ ضرورت نہیں پڑتی، وہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ اب بندہ موبائل میں لگا ہوا ہے، میزبان جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے، 1000 میسج کا رپلائی دے رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کا رپلائی آپ لوگ دیتے نہیں ہیں جی، اور موبائل میں آپ لوگ اتنا مشغول ہو گئے ہیں جی۔ تو دوستو بزرگوں خیال رکھیے۔ تو یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر اگر ایمان تمہارا ہے، بڑی کتنی زبردست بات کہی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارا ایمان ہے، من کان ہے، جو ایمان لاتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اگر بندہ اکرام مہمان کا نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ گویا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان یہ ہم نہیں کرتے، لیکن حدیث کا مفہوم یہی نکلے گا کہ اگر مہمان کا اکرام نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کھانا پینا کھلانے کے ساتھ وہ جتنی دیر آپ کے گھر ہے
اتنی دیر متوجہ کے ساتھ اس کی طرف دھیان کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس سے گفتگو کیجئے، اس سے باتیں کیجئے۔ اب عجیب وقت آ گیا ہے، مہمان سے لوگ باتیں کرتے نہیں اور خاموش باتیں کرتے رہتے۔ ہمارا بھی اتفاق ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے آتے کھانے کے بعد پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ سب نیٹ ہے؟ جی پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد میرے کمرے میں موبائل چارج کرنے کا بٹن ہے؟ جی یہ کیا چکر بھائی، آئے ہو مجھ سے ملنے کے لیے موبائل چارج کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے نیٹ لینے کے لیے؟ اور ایک خاص انداز میں بیٹھ جائیں گے، ایسے کرتے رہتے، مسکراتے رہتے، موبائل میں کچھ کرتے رہتے۔ ارے اللہ کا بندہ آیا ہے تو مجھ سے ملنے کے لیے اور یہاں آ کر کے تم موبائل میں لگ گیا اور ایسے دیکھتا رہتا ہے، چونکہ میں آگے بیٹھوں گا اس طرف، وہ اس طرف بیٹھتا ہے، میرے گھر جو لوگ گئے دیکھیے ایسے بیٹھا رہتا ہے اور کچھ کرتا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کئی استغفر اللہ۔ اس لیے دوستو ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ کم سے کم اپنے کو اس سے مشغول کیجیے۔ لوگوں بہت آگے چلے گئے، بغیر اس کے اب لوگوں کو چین نہیں، بغیر دیکھتا ہوں میں مسجد میں لوگ سلام پھیرا، تسبیح فاطمی نہیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اور فوراً موبائل کھول کے دیکھیں گے کیا میسج آ گیا بھائی۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آئے ہو تو اللہ تعالیٰ کا رسپیکٹ کرو، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم تو موبائل کو دیکھو دیکھے مزار میں گھومتے رہتے ہو۔ تو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو بربادی سے بچائیے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم ہوش مند رہیں، دانا رہیں، بینا رہیں۔ کوئی خاتون آ گئی ہے گھر میں تو خاتون کو چاہیے کہ اس خاتون کا رسپیکٹ دے، مرد آ گیا ہے تو مرد کو چاہیے مرد کا مہمان کا رسپیکٹ دے، وہ جتنی دیر رہے ان کا اکرام کیجیے، احترام کیجیے۔ آج کے خطبے میں پورا خطبہ کا لب و لباب یہی ہے کہ لوگ مہمان کا احترام نہیں کر رہے، مہمان آ جا رہا ہے اور لوگ اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کر کے مجبور ہو کے دیکھتا ہے بھائی تو مجھے رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، تک اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم، السلام علیکم تو میں بول رہا ہوں، آپ لوگ بولتے ہیں اللہ حافظ، یہ بھی غلط ہے، اللہ حافظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ حافظ کا کیا مطلب ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ جاتے ہوئے آتے ہوئے بولیے السلام علیکم، یہ پتہ نہیں کس نے اللہ حافظ کو چلتا کر دیا مارکیٹ میں۔ جی چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ بس دوستو آج کا خطبہ اسی پر